أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 7 اپریل سن 2000 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر بلالی مسجد راولپنڈی میں بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الأنبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 7 اپریل 2000 عیسوی ہم یہاں بلالی مسجد راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور آج کی اس
مختصر سی ملاقات میں ہماری گفتگو کا ہدف حلقہ رسالت کے وہ کردار ہیں جن کے فکر و عمل کو فرزندان اسلام کے لیے اللہ نے حق و صداقت کا معیار قرار دیا ہے. بالخصوص خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار جو مقام اور مرتبہ میں جتنے عظیم ہیں مظلومیت میں بھی اتنے ہی عظیم ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شرافت، نجابت اور عظمت کے لیے صرف یہی ایک بات بہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کے شرف سے مشرف فرماتے ہوئے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں. اور انسانی برادری میں انہیں یہ انفرادی سعادت نصیب ہوئی کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں اور پیغمبر بھی امام المرسلین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس انفرادیت میں تنہا نظر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر کی وفات پر یہ خراج بھی پیش کیا ہے انہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں دی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے اور گھر میں جس طرح بے تکلفی میں انسان ہوتا ہے، دستک ہوئی دروازے پر تو پوچھا کون ہے؟ اطلاع دی گئی کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لو، آ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے اسی حالت میں تشریف فرما رہے. پھر کسی آنے والے نے حاضری کی اجازت چاہی، پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا ابن خطاب ہیں. فرمایا آ جائیں. پھر دستک ہوئی اور پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا عثمان ابن عفان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں. سید عائشہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈلیوں مبارک سے جو چادر ذرا ہٹی تھی اس کو درست کیا اور با تکلف ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا اب عثمان سے کہو کہ آ جا. فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ میرے والد آئے، آپ نے ایسا نہیں کیا.
ابن خطاب آئے، آپ نے تکلف نہیں فرمایا. عثمان ابن عفان کے آنے پر آپ نے یہ تکلف فرمایا. فرمایا ہاں عائشہ، محمد اس شخص سے فرش پر کیوں نہ حیا کرے جس شخص سے اللہ کے فرشتے عرش پر بھی حیا کرتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ہم اس حوالے سے طویل گفتگو کیا کرتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں بھی وہ محفوظ ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت ہی عجیب نقشہ ہے. 42 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کا فرمانروا ہے. 42 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کا فرمانروا ہے اور اتنی بڑی عسکری قوت ہے ان کے پاس کہ رومی قیصر اور ایرانی کسرا کے پرخچے اڑ چکے ہیں، انہیں پیوند زمین کیا جا چکا ہے. قسطنطنیہ جو یہودیت کا عالمی قلعہ تھا، جیسے آج وائٹ ہاؤس ہے، قسطنطنیہ کو مدینہ کے خاک نشینوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے خاک میں ملا ڈالا ہے. وہ پہلا بحری بیڑا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ، وہ پہلا لشکر، وہ پہلا عسکر، وہ پہلی فوجی مہم جو بحری راستے سے جا کر رومی قیصر کی سرکوبی کرے گی، اس لشکر میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے میں اطلاع دیتا ہوں کہ ان سب کے قدموں میں جنت ہوگی، وہ سب جنتی ہوں گے. یہ مرحلہ ہو چکا ہے. اتنی بڑی عسکری قوت ہے ان کے پاس. لیکن 40 دن تک اس عظیم مگر مظلوم انسان کے گھر کا محاصرہ ہوا. آب و دانہ کی بندش کی گئی، آب و دانہ کی بندش کی گئی. وہ بھی میری آنکھوں کا نور ہے، میں ان پہ بھی قربان جاؤں جن پہ 3 دن پانی بند رہا. کسی کا دل چاہتا ہے کہ نہیں 3 دن نہیں 10 دن کہو، تو چلیے میں 10 دن کہہ دیتا ہوں. میں اس پہ بھی قربان جاؤں، وہ بھی میری آنکھوں کا نور ہے. لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ اس پر 40 دن پانی بند رکھا گیا. اس کنویں کا پانی جو کنواں انہوں نے خرید کر کے امت مسلمہ کے لیے وقف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب سے گزرے ہیں، دیکھا کہ مسلمان کی بیٹیاں پانی کے برتن لے کر یا مشکیزیں لے کر انتظار میں کھڑی ہیں اور یہودی عورتیں بڑے مزے سے پانی وہاں سے لے کے جا رہی ہیں. مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں انتظار میں کھڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چوٹ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
اپنے حلقہ میں تشریف لائے تو فرمایا جو شخص یہ کنواں یہودی سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کر دے میں اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف سے. سیدنا عثمان ابن عفان چپکے سے اٹھ کر چلے گئے, چپکے سے اٹھ کر چلے گئے. یہودی سے جا کے معلوم کیا اس کنویں کی کیا قیمت ہے. یہودی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے خریدنا ہے, اس نے کئی گنا زیادہ قیمت بتائی اور عثمان طے کر کے گیا تھا کہ مانگ کے تو دیکھے, جو مانگے گا دوں گا, لیکن آج اللہ کے رسول کی مسکراہٹ حاصل کر کے رہوں گا. منہ مانگے دام دے کر وہ کنواں خریدا اور واپس آئے. حلقہ رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید کر لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن عفان, اب میری امت کے لیے آسانی ہو گئی. وہ کنواں کسی غیر مسلم کی نہیں آپ کی ملکیت میں آیا ہے. عرض کیا نہیں اللہ کے رسول, وہ غیر مسلم کی ملکیت میں تو نہیں رہا لیکن میری ملکیت میں بھی نہیں آیا. میں اس کنویں کو آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. پیسے میں نے ادا کر دیے ہیں لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے. اس کنویں کا پانی عثمان ابن عفان پہ بند کیا گیا. یہودی لابی کے تیار کردہ دہشت گرد یہ کارروائی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, چاہے ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے کیوں نہ ہو, چاہے ریش دراز ہو, چاہے جبہ پوش ہو, لیکن شقاوت اور دہشت کے رخ پر چلنے والا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے طاغوتی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں, ان کی پلاننگ ہوتی ہے, ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ آئے اور عرض کیا امیر المومنین عجیب آزمائش سے گزر رہے ہیں. ایک طرف آپ کی مظلومیت ہے, ایک طرف مفسدین کی شقاوت ہے, اور دوسری طرف ہمارا ذوق اطاعت ہے. آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم دفاع کریں. عجیب صورتحال سے ہم دو چار ہیں. یہ مٹھی بھر مفسدین, ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو ہٹا دے راستے سے. لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں, جب آپ ہٹائیں گے, جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر خون ریزی ہوگی, اور خون ریزی ہوگی میرے محبوب کے شہر کی گلیوں میں. جان دے دوں گا لیکن مدینہ کی گلیوں کو انسانی خون سے رنگین نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. لائے نہ کوئی یہ ظرف, ارباب علم دانش لائے نہ کوئی یہ ظرف, یہ حوصلہ. مرتے تو سب ہیں, کوئی یوں مر کے دکھائے. بس میں نے آپ کو یہاں تک لانا تھا, اب میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ بھی قرآن ہی کا ایک اسٹریٹ تھا جو میں جہاں میں آپ کو لے گیا تھا, یہ بھی قرآن ہی کا رخ ہے. لیکن اب میں آپ کو الفاظ کی طرف لے آتا ہوں. پہلے مفہوم پر چل رہے تھے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے اپنے بندوں سے ایک معاہدہ کر لیا. معاہدہ, ایگریمنٹ, معاملہ. اپنی جانیں اور اپنا مال میرے سپرد کر دو اور اس کے بدلے میں میری مسکراہٹ لے لو. میرے ہاں جنت اس کو کہتے ہیں. حور و غلمان بھی نصیب ہوں آپ کو. ہاں
حوروں کے تصور کا میں انکار تو نہیں کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وہ جب میں جاتا ہوں تو اکثر چھیڑتے رہتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ اس لیے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں کہ حوروں کا شوق ہے ان کو. وہ کہیں سے پتہ نہیں اقبال کا شعر انہیں مل گیا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. تو انکار نہیں ہے، اس سے سلسبیل سے انکار نہیں ہے، شہد کی نہروں سے انکار نہیں ہے، من تحتها الانہار، بالکل صحیح. لیکن میرے نزدیک جنت کا سب سے خوبصورت کانسیپٹ، پرفیکٹ کانسیپٹ، سب سے زیادہ دل نشین تصور جنت کا یہ ہے کہ اللہ کی مسکراہٹ. کیوں بھائی؟ فرمایا میں نے اپنے بندوں سے یہ معاملہ کر لیا کہ اپنا مال اور اپنی جانیں میرے سپرد کر دو. کیوں بھئی؟ یہ مال اور جانیں ہیں کس کی؟ ہماری ہیں. انسان جب اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے کتنا عجیب نقشہ ہوتا ہے. صرف کفن کا کپڑا اس کے اوپر ہے، ہاتھ خالی ہیں، اور وہ جائیداد، وہ پراپرٹی، وہ املاک جس کے لیے نہ معلوم یہ بیچارہ کیا کیا کرتا رہا. کبھی ایمان داؤ پہ لگایا، کبھی دیانت داؤ پہ لگائی، اور کبھی کسی کا حق مارا، کبھی کسی کا حق مارا. کتنے آرام کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے چلا گئے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. بھائی یہ مال اور دولت سب اللہ کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم یہ مجھ سے معاملہ کر لو کہ انشاءاللہ ہمارا مال، ہماری جان کہ تیری مرضی کے مطابق خرچ ہوگی. ایک اور جگہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا. اپنوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میری دوستی کے سفر میں، میرے پیار کے سفر میں کہیں تمہارا مال اور اولاد رکاوٹ نہ بن جائے. دکاندار کے سامنے 6-7 گاہک بیٹھے ہیں، ادھر اذان ہو گئی ہے، وہ گاہک چھوڑ کر کیسے چلا آئے نماز کے لیے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میرے پیار کے سفر میں، میری دوستی کے سفر میں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد رکاوٹ نہ بن جائے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، بتانے وہم و گمان، لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ان بتوں سے گزر کر فاتح بن کر عشق و محبت کے سفر میں ان ساری رکاوٹوں سے گزر کر ان تمام مرحلوں سے گزر کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. توڑوائے ہیں یہ بت اللہ نے اپنے خلیل سے کہ نہیں؟ عشق کا سفر شروع ہوتے ہی باپ کی محبت سامنے آ گئی. عشق کا سفر شروع ہوتے ہی باپ کی محبت سامنے آ گئی. اور وہ باپ آپ کا یا میرا نہیں تھا، وہ ابراہیم کا باپ تھا. ہم تو تنگ آئے ہوئے ہیں نا کہ یہ کب مرے گا. اور ابراہیم وہ ہے بات نہیں مانی، بات نہیں مانی، دعوت قبول نہیں کی، دل دکھا دیا، اپنی آخرت بھی خطرے میں ڈالی. لیکن ابراہیم یہ نہیں کہتے کہ جا جہنم میں، فرماتے ہیں سوف استغفر لک ربی. تو میری بات نہیں مانتا، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا وہ تجھ پر کرم فرما دے. ابراہیم کا باپ ہے. عشق کا سفر شروع ہوتے ہی باپ سامنے آ گیا. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ترجمے کا وقت نہیں ہے، اسی پہ گزارا کرتا ہوں. باپ کہتا ہے یہ تیری باتیں بڑی دل آزار ہیں، تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا، میرے درباروں کو نہیں مانتا، میرے آستانوں کی نفی کرتا ہے. یہ آباء و اجداد کا سلسلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا ریسورس آف انکم بھی ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک، چھوڑ دے یہ باتیں ورنہ تیری جان لے لوں گا. آ گئے ہیں نا اس موڑ پر، ایک طرف پدری محبت، ایک طرف اللہ کی محبت. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دیجیے، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دیجیے. الحمدللہ یہ میری فتوحات ہیں، میرا سرمایہ یہی ہے. سنا آپ نے جواب؟ باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دیجیے، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دے. ابراہیم نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا رب کے لیے سب کو چھوڑا نا؟ جب سب کو چھوڑا تو پھر سب غضبناک ہو گئے. جب سب کو چھوڑا تو پھر سب غضبناک ہو گئے. شعلے بھڑکائے، طاقت نے شعلے بھڑکائے، صداقت نے ارادہ کر لیا. طاقت نے کہا میں آگ جلاؤں گی، صداقت نے کہا میں چھلانگ لگاؤں گی. طاقت نے آگ جلائی، صداقت نے چھلانگ لگائی، یہ سمجھ کر چھلانگ لگائی کہ میں شعلوں میں جا رہا ہوں. یہ اس کی مرضی کہ اس نے گلزار بنا دیے.
پدری محبت کا رشتہ قربان کیا، پھر جان قربان کی، پھر مرحلہ آیا وطن چھوڑ دیا۔ یہ بھی تو بڑی محبوب چیز ہوتی ہے نا جی، وطن بھی تو بڑی محبوب چیز ہوتی ہے نا۔ وطن چھوڑ دیا، پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، اس کا جو حکم ہوا ویرانے میں بٹھا دیا بیوی اور بچے کو۔ جانے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ لوگ تو اپنے گھر کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ گھر ویرانے میں بٹھا کر جا رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ بچہ تو معصوم ہے، کوئی میری لغزش کے نتیجہ میں یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے دادا چپ تھے کہ اس مرحلے پر کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکل جائے جو امتثال امر الہی میں خلل ڈالے۔ ہاجرہ نے پھر پوچھا چپ ہیں، تیسری مرتبہ پوچھا ذاتی فیصلہ ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ تو انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ نبی کا کوئی بھی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوا کرتا ہے۔ تو ہاجرہ نے فرمایا پھر ہم بھی مطمئن ہیں، آپ بھی مطمئن رہیے، جس نے ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا حفاظت بھی خوب کرے گا۔ جانے سے پہلے ایک دعا کر دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے، یا اللہ میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہیں تنہا نہ لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے، یا اللہ میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا، یہ اپنی ذریت اپنی اولاد ویرانے میں بٹھا کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے ذکر کی جلالتوں سے یہ ویرانہ معمور ہو جائے۔ کیسا معمور ہوا، کیسا معمور ہوا وہ ویرانہ؟ امام مالک فرماتے ہیں تمنا تھی کبھی بیت اللہ کا طواف کروں، میرے سوا کوئی نہ ہو، تاکہ اپنے رب سے کہوں آج میں بھی نہ ہوتا تو تیرے گھر کا طواف کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ امام مالک جیسے لوگ ہی یہ بات کر سکتے ہیں بھائی۔ فرماتے ہیں جب بھی جاؤں شمع پر پروانوں کا ہجوم پاؤں، جب بھی جاؤں پروانوں کو شمع کے ارد گرد محو طواف پاؤں، مجھے بیت اللہ کبھی تنہا نہ ملے۔ ایک دن شدید طوفان اور آندھی آئی، میں دوڑا آج کون آ سکتا ہے؟ جب گیا ہوں تو کوئی ابن آدم تو نہیں تھا، ایک بہت بڑا سانپ، ایک بہت بڑا اژدہا، اس بیچارے کو بھی آج تنہائی مل گئی تھی، وہ محو طواف تھا۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری حمد و تسبیح کسی فرد کی محتاج نہیں ہے، یہاں تو کل کائنات میرے ذکر اور تسبیح میں مصروف ہے، کچھ کو تم دیکھ سکتے ہو کچھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ دعائے خلیل کا شباب ہے، دعا کر کے چلے گئے۔ مختصر کرتا ہوں، گھڑی میری بہت تیز بھاگ رہی ہے۔ اب بیٹے کی یاد میں کبھی کبھی اشک بار ہو جاتے ہیں، بیٹا ہے نا، اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا ہے، راول پنڈی کے روشن ضمیروں، جسے مانگنے کے لیے کئی راتیں رویا ہے خلیل، کئی راتیں رویا ہے، اور اشکوں کی برسات میں، آنسو کی برسات میں تمنا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جو منصب رسالت سے بھی ہمکنار ہونا ہے، اور اس کی سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ اس کے صلب میں اللہ کے محبوب کی نسبت رواں دواں ہے۔
اسماعیل کے خون میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رواں دواں ہے، تو پھر کیوں نہ اس کو یاد کر کے اشکبار ہو جائیں؟ اسماعیل کو یاد کر کے روتے ہیں، حاملین عرش تبصرہ کرتے ہیں، ابراہیم کو جتنا اسماعیل سے پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے، اللہ سے بھی اتنا ہی پیار ہے۔ رب العالمین نے فرمایا عملی جواب دے دو، عملی جواب دے دو، خنجر پھیر دو بیٹے کے گلے پر، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے میرے خلیل کو اولاد سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھ سے پیار ہے۔ یہ جو ہر سال بکروں کی گلے پر تو ہم خنجر پھیرتے ہیں، لیکن وہ روح کہاں سے آئے؟ خنجر تو پھیرنا چاہیے تھا نفسانیت پر، نفسانیت پر کہ یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تو ہمارا مطلوب ہے، تیرے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے پیاری نہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا اللہ کو نہ تمہارا جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، خون مٹی میں مل جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو اور کھا لیں وہ یار لوگ لے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، میں نے اس دن کہا یہ کھالے ہیں یا مصیبت ہے؟ کھال لینے کے لیے کھال اتارنے پر تلے ہوئے، اتنے بڑے بڑے فساد ہوئے کراچی میں۔ دوستوں نے بتایا کہ ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں، رسید کاٹ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھال ہمیں دینی ہے، ساتھ میں ان کے ایک آدمی بھی ہوتا ہے، وہ یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے، کھال ہمیں دینی، ایک کہتا ہے کھال ہمیں دینی ہے، وہ ادھر سے لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ 10 12 آدمی اسے وعدہ کرتے ہیں ہاں آپ کو ملیں گے، آپ کو دیں گے، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو بیچارے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک کھال ہے، 10 امیدوار ہیں اور پوری محبت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا اتارو ہی نہیں۔ وہ قبائلی جو دمبا ذبح کرتے ہیں اس کی صرف اون گرم پانی کے ساتھ ہٹا لیتے ہیں بس، باقی کھال پوری وہ گوشت کے اندر شامل کر کے کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی کھا جایا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ اس عمل سے تمہارے اندر وہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے، محبت کی، دوستی کی، پیار کی، کہ یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تیرے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے ہمیں پیاری نہیں۔ رشتے قربان کیے، وطن قربان کیا، جان قربان کی، گھرانہ قربان کیا، بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا دیا، اب فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، ان تمام ایثار و قربانی کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اب اللہ نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا، اپنے پیار کے لیے منتخب کر لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جب امتحان میں خلیل کو کامیاب کر دیا ہے تو اب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے لوگوں کے لیے تجھے امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ لیکن ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد
پھر اپنے محبوب سے بھی رشتے چھڑوائے، وطن چھڑوایا، وطن چھڑوایا، رشتے چھڑوائے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیون، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ادھر سے کوشش کیجئے نا، یہاں سے نہیں. تن کی دنیا کے بادشاہ ہیں نا، ابھی من کی دنیا کی طرف بھی آئیے ذرا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، علاقے کے بت، زبان کے بت، ثقافت کے بت، برادریوں کے بت، پارٹیوں کے بت. کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا ہے آ سندھی آ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہی پیغام ہے عثمان ابن عفان کا. قربانی کے لیے کتنا ظرف ہے تمہارے پاس. کھانے پینے کے تو بادشاہ ہو، کنگ آف دی ڈائننگ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان. کون سی؟ الجہاد. ملا کی اذان نہ، یہ جو پروفیشنل اذان ہے، پروفیشنل یہ نہ، یہ تو جاگتوں کو سلا دیتی ہے. وہ اذان جو کشمیر میں گونج رہی ہے، وہ اذان جو کندھار میں گونج رہی ہے، ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد، الجہاد. ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد. کوشش کیجیے، کوشش کیجیے. الفاظ نہیں نکل سکتے، عمل کیا کرو گے؟ ہو رہی ہے وہ اذان. اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. کہاں گئی ہیں تیری نگاہیں؟ کشمیر میں تجھے اپنی بیٹیاں لٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. فلسطین میں بہنوں کے سروں سے چادریں لٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. بوسنیا میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، یہودی اور ہندو گنڈوں نے کیا کیا ہے تیری بیٹیوں کے ساتھ. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. ہو رہی ہے وہ اذان
ہو رہی ہے وہ عطا اٹھ دولت بیدار بن چل رہی ہیں آندھیاں چل رہی ہیں آندھیاں طوفانی کانے کو ہے ایک طوفان آ چکا کچھ اور بھی وائٹ ہاؤس سے وہ آیا تھا نا خنزیر خور میں سیاست ویاست نہیں جانتا ہوں اس معاملے میں طفل مکتب سے بھی گیا گزرا ہوں لیکن مجھے یہ ادا بہت پسند آئی ہے اپنے وطن کی فوج کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی ہے میرے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس کے نمائندے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوئی اچھی لگی ہے مجھے یہ بات معلوم نہیں آپ کو اچھی لگی ہے کہ نہیں موڈ خراب تھا بدبخت کا جب یہاں پہنچا موڈ دیکھا آپ نے یوں دیکھتا تھا ادھر ادھر جیسے ادھر سے میزائل آنے والا ہے یا ادھر سے آنے والا ہے اور جب واپس گیا تو وائٹ ہاؤس میں بھی ساری کی ساری کہ میں جہادی تنظیموں پر پابندی لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا بہت اچھا کہا ہے ہمارے جنرل صاحب نے کہ جہاد دہشت نہیں ہے ہمارا دینی فریضہ ہے جب تم تل ابیب میں انڈیا کی کمانڈوز کو تربیت دیتے ہو انڈیا کی کمانڈوز کو ٹریننگ دیتے ہو وہ دہشت نہیں ہے جہاد مسلمان کی زندگی کی روح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن تمہاری ذلت کا آغاز ہوگا جس دن جہاد کا راستہ چھوڑ دو گے اور ایک اور جگہ فرمایا جس شخص پہ اس حالت میں موت آئی کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی تمنا کی وہ منافق کی موت مرے گا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو پھول بننا بعد میں پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن چل رہی ہیں آندھیاں طوفانی کانے کو ہے چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رابری ایوبی بن کر غزنوی بن کر طارق بن زیاد بن کر محمد بن قاسم بن کر پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راوری اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم یہ طبل و علم جو جہاد کے میدان میں کوٹا جاتا ہے اس طبل کی بات کر رہا ہوں یہ تیرے طبل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ٹی وی میں تیرے یہ قوالی میں جنات بجاتے ہیں لعنت ہو اس پر صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز اور کچھ بن یا نہ بن
لیکن ذرا خوددار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ آج ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنا کرم فرما، امریکہ لانتی قیامت تک کبھی ہمیں قرضہ نہ دے۔ دل سے کہہ رہے ہو؟ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، جنہوں نے امریکہ کے در کے سامنے ہمیشہ دامن پھیلائے رکھا، جھولی پھیلائے رکھی، امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک کیا، خوددار بن کے۔ ملا عمر دیکھیے جی بات، ماؤں نے اپنی قوم سے کہا تھا گھاس کھائیں گے، انگریز سے قرضہ نہیں لیں گے۔ ورلڈ بینک، IMF منتیں کر کر کے تھک گئے۔ ملا عمر نے کہا فاقے کریں گے، ہم ہفتے میں ایک دن کھانا برداشت کریں گے، لیکن یہودی معیشت سے ایک پائی بھی قرضہ نہیں لیں گے۔ بات ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مشکلات اور مصائب کے لیے کوئی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ ایک مقصد کے تحت جب ملک و ملت کی آن اور آبرو کا سوال ہو تو اس وقت قومیں قربانی دیا کرتی ہیں۔ قوموں کے فیصلے دماغ نہیں کرتے، دل کرتے ہیں، اور جو دل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ عشق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عشق میں مفادات نہیں دیکھے جاتے، مقاصد دیکھے جاتے ہیں۔ مفادات، جو قوم مفادات قربان نہیں کر سکتی وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ پاکستان کو اپنے کرم سے دنیا کا خوشحال ترین ملک بنائے، پھر امریکہ ہم سے قرضے مانگے، پھر یہ خنزیر کھانے والے آپ کے در پہ آئے قرضہ مانگنے کے لیے، اور آپ کہیں نو چانس پلیز۔ یہ ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا، جب آپ ان بتان وہم و گما سے گزریں گے، جن بتان وہم و گما سے تیرے اسلاف گزرے ہیں۔ یہی میسج ہے سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت کا۔ ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں وہ الفاظ، رب کعبہ کی قسم، سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے اللہ سے کیا ہوا عہد نبھایا، اور لوگ اتنا خوش ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتے جتنا خوش ہو کر عثمان ابن عفان نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ اب اگلی بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا حسین نے بھی اپنے رب سے کیا ہوا عہد نبھایا۔ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت مسلمہ کو یہ دعوت دیتے کہ آؤ مجھے بچاؤ، میرے خاندان کو بچاؤ اور مجھے اقتدار پر لاؤ، میں پوری دیانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت کے مسلمان آج کے ہمارے ایمان کے مقابلے میں ان کا ایمان کہیں مستحکم تھا۔ ہمارے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں عقیدت اور محبت تھی۔ پوری امت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو اس حوالے سے نہیں کہا۔ وہ جو کہا نا اقبال نے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، انہوں نے اپنے آئینے کو بچانا چاہا ہی نہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ انہوں نے بھی خوش ہو کر شہادت کو گلے لگایا، انہوں نے بھی خوش ہو کر شہادت کو گلے لگایا۔ اب میں ان دونوں پہ فخر کرتا ہوں۔ مجھے عثمان پہ بھی فخر ہے،
مجھے حسین پہ بھی فخر ہے، مجھے حمزہ پہ بھی فخر ہے، مجھے عمر فاروق پر بھی فخر ہے، میرے جتنے بھی شہید ہیں وہ سارے قابل فخر ہیں، اس لیے کہ شہید ہی کا تو یہ مقام ہے کہ سب کو موت مار ڈالتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔ شہید کا یہ شہید کا مقام ہے کہ سب کو موت مار ڈالتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔ موت شہید سے کانپتی ہے، لرزتی ہے، ڈرتی ہے کہ یہ کٹ جانے کے باوجود زندہ رہتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کا جسم تو کٹتا ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک جگہ فرمایا لا تقولوا، دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات۔ میرے دوست جب میرے عشق میں جان دے دیں، زبان سے بھی مردہ نہ کہو اور دل سے بھی مت سوچو کہ یہ مر گئے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے تمہاری نظر میں زندہ تھے، اب میری نظر میں زندہ ہے۔ پہلے تمہاری نظر میں زندہ تھے، اب میری نظر میں زندہ ہے۔ بات تو مکمل تو کہاں ابھی شروع نہیں ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ 1:45 ہو گئے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے ایک قربانی چاہتا ہوں آج، چاہوں یا رہنے دوں؟ چاہوں؟ دیانتاً کہہ رہے ہو ایمان کے ساتھ یا سیاست میں کہہ رہے ہو؟ تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ ویسے تو کہتے ہو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ اب جو قدم بڑھانے کا وقت آیا تو کل 6 آدمی باہر آئے لاہور میں۔ تم پہ صدقے جاؤں، تم پہ صدقے جاؤں۔ مانگو قربانی آج۔ کھانا کھایا دوپہر کا؟ نہیں کھایا نا؟ میں نے بھی نہیں کھایا۔ قربانی یہ دینی ہے کہ نماز کے بعد جلدی سے مجاہدانہ انداز میں نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد میں آگے آپ میرے پیچھے انشاءاللہ، آرام کے ساتھ، مگر یہ جلوس نہیں ہوگا۔ میں آگے آپ میرے پیچھے، ہم پریس کلب میں جائیں گے، لیاقت باغ جائیں گے اور رحمت عالم کی مراد و مدعا عدل و حریت کا عالمی نشان فاروق اعظم کی شمع محبت پر پروانہ وار حاضری دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کوسوو کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اے اللہ مغربی جمہوریت سے ہمیں نجات عطا فرما. مغربی جمہوریت کی لعنت سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام عطا فرما. جو اس ملک کی منزل ہے یا رب العالمین ہمیں اسلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ نظام عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے مولانا محمد امین صاحب قاسم آباد والے فالج کے مریض ہیں ایک عرصہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بہت سارے اس سلسلے میں دوستوں نے دعا کے لیے کہا، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمارے عزیز محمد اجمل صاحب اولاد صالح کے لیے آرزو رکھتے ہیں. ہمارے قاضی ساجد محمود کی بھی آرزو ہے، عبدالعزیز کی آرزو ہے، اور بہت سارے دوستوں نے اس سلسلے میں کہا. اللہ ان سب کو پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے. اور جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی یا اللہ انہیں اپنا اور والدین کا وفادار بنا. یا اللہ تمام دینی مراکز کو ترقی و فروغ عطا فرما. ہم جس ادارہ کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں بلالی مسجد میں تعلیم الاسلام، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اے اللہ اسے بھی تمام شرور سے محفوظ و مامون فرما. ہماری توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما. آپ تمام دوست دور دراز سے آنے والے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. اور یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں کہ انشاءاللہ ہم ابھی آپ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد. صدق اللہ مولانا العظیم.